اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات 129 رکوع 16۔ سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے عہد سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کر کے رکھا تھا۔ تو مشرکو، تم اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ حق سے انکار کرنے والوں کو ذلیل کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے حج اکبر کے دن اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ تو مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ کفر کی راہ چل رہے ہیں، تم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو، پھر انہوں نے معاہدے کی تکمیل میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں کہیں ملے گرفتار کرو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں، بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب عہد کیا ہے، تو جب تک وہ تم سے سیدھی طرح رہیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا عہد کیسے معتبر ہو جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ رکھیں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تم کو رضامند کر رہے ہیں مگر ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بلا شبہ برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان کے لیے ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کا کفر کے پیشواؤں سے لڑو۔ بلا شبہ ان کی قسمیں کچھ بھی قابل اعتبار نہیں۔ ان سے اس لیے لڑو تاکہ وہ بد عہدی سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں، تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور اللہ کے رسول کو ان کے وطن سے نکال باہر کرنے کا پکا ارادہ کیا، اور خود انہی نے پہلے تم سے چھیڑ شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایماندار ہو تو سمجھ لو کہ اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تم ان لوگوں سے بلا تعمیل لڑو، اللہ تمہارے ہی ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور ان پر تم کو فتح دے گا، اور مسلمانوں کے دل
ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، اور پھر جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے توبہ کرے گا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو نہیں آزمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا ولی دوست نہیں بنایا۔ اور یاد رکھو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت امید ہے کہ ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے کو اس شخص کی طرح قرار دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں نہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل خوشنودی اور بہشت کے ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کو دائمی آسائش ملے گی، اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھیں تو وہی ظالم ہیں۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے آدمی اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمانوں، بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور خاص کر حنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا، تو دیکھو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی وسیع ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو خوب سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کرے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک ناپاک ہیں، پس اس سال کے بعد وہ حرمت والی مسجد یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو ان کی آمد و رفت بند ہو جانے سے مفلسی کا خوف ہو تو گھبراؤ نہیں، اللہ چاہے گا تو عنقریب تم کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب جو نہ اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا ہے، اور نہ دین حق اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو مسلمانوں
تم ان سے بھی لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور دیکھو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی محض زبانی باتیں ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہوں۔ وہی پاک ذات جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر تم ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو تم جو جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اس دن سے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہے، جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو مسلمانوں ان 4 مہینوں میں کشت و خون کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور سب مشرکوں سے لڑو جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ مہینے کو اس کی جگہ سے آگے پیچھے ہٹا دینا کفر میں زیادتی کرنا ہے، جس کی وجہ سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں۔ ایک مہینے کو 1 برس حلال سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسی کو دوسرے برس حرام کر دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے ٹھہرایا ہے۔ پھر جو مہینہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں۔ ان کی نظروں میں ان کے برے کام خوشنما کر دیے گئے ہیں، اور اللہ حق سے انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب بوجھل ہو کر زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے، حالانکہ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں؟ دیکھو اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا، اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، دیکھو اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جبکہ کافروں نے ان کو اس حال میں مکے سے نکالا تھا کہ صرف 2 شخص تھے اور وہ 2 میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار سور میں تھے،
اور جب کہ وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آخرکار کافروں کی بات نیچی کر دی۔ اور یاد رکھو اللہ ہی کی بات ہمیشہ بلند ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، گھروں سے نکل کھڑے ہو، چاہے ساز و سامان سے ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم اپنا نفع و نقصان جانتے ہو، اگر قریب میں کوئی مالی فائدہ نظر آتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ منافق ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن انہیں مسافت اور دور دراز معلوم ہوئی، اور وہ عنقریب قسمیں کھا کر مسلمانوں سے کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ دیکھو یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ اس وقت تک انتظار کیا ہوتا کہ تم پر سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو تم الگ معلوم کر لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بارے میں تم سے اجازت نہیں مانگتے، بلکہ وہ حکم کے ساتھ ہی دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک کی حالت میں حیران ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ اور اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے اور ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا تو ان کو روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ دیکھو اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تم میں خرابیاں ہی بڑھاتے اور تم میں فساد پھیلانے کی غرض سے دوڑے پھرتے، اور اب بھی تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پروازی کی کوششیں کی اور تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پھیر کرتے رہے، یہاں تک کہ حق ظاہر ہوا اور اللہ کا حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے۔ اور ان منافقوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں ڈالیے، تو دیکھو یہ لوگ فتنے میں تو پڑ ہی گئے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو کوئی اچھی بات پیش آتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب بھیجے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے۔ تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہارا خرچ کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بلا شبہ تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کی خیرات قبول ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں مگر یہی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔
اور نماز آتے تو سست اور کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر ان کا مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں بھی ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ تو وہ رسیاں تڑاتے ہوئے اسی طرف بھاگ جائیں، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں تم پر طعن کرتے ہیں، پھر اگر اس میں سے ان کو ان کی خواہش کے موافق دیا جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس میں سے ان کو ان کی خواہش کے موافق نہ دیا جائے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور اس کی پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو ان کے وصول کرنے پر مقرر کیے جائیں، اور ان کے لیے جن کی دلجوئی کرنی منظور ہو، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان کا کچا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ دو کان ہیں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کریں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو سمجھتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان باتوں سے آگاہ کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اچھا تم ہنسی اڑاتے ہو، بلا شبہ اللہ اس بات کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم اس بارے میں ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کی اور اس کی آیتوں کی اور اس کے رسول کی ہنسی اڑاتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو دوسری جماعت کو ضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کے کام ایک طرح کے ہیں، یعنی برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔
منافقوں تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال اور اولاد میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے اور تم بھی برائیوں میں ڈوبے رہے جس طرح وہ ڈوبے رہے، وہ ایسے لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر آئے تو اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے بہشت کے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہنے کے باغوں میں پاکیزہ مکانات کا بھی ان سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی خوشنودی جو انہیں حاصل ہوگی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور سمجھ لو کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ پا سکے، اور یہ انہوں نے اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ رد گرانی کریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ اور دیکھو، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور اپنے عہد سے رد گرانی کر کے پھر گئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کے لیے جس میں وہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور نیز اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھیدوں اور پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی ساری باتوں کا جاننے والا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان پر بھی طعن کرتے ہیں جو مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، اور ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے پیغمبر، چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، دونوں میں برابر ہیں۔ اگر 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اس بات سے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد
وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور وہ اس بات سے ناخوش ہوئے کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں مت نکلو، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ اس بات کو سمجھتے تو یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لے، اور ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں آخرت میں بہت سا روئیں گے۔ تو اے پیغمبر، اگر اللہ تم کو اس سفر سے مدینے میں صحیح و سالم ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، اور وہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی تم سے اجازت مانگے، تو کہہ دو کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے پیغمبر، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو تم کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھو اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نافرمانی کی حالت ہی میں مرے۔ اور اے پیغمبر، ان کا مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں ان کو سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں، اور جب کوئی صورت اس حکم کی طرف اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مقدور والے تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، بس یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہشت کے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، عرب کے دیہاتیوں میں سے بہانہ کرنے والے تمہارے پاس آئے تاکہ ان کو گھروں میں بیٹھنے کی اجازت مل جائے، اور ان میں سے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں عنقریب ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ جہاد میں نہ جانے کا نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کسی طرح کا الزام ہے جو کہ تمہارے پاس آئیں کہ تم ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کر دوں، تو اس حال میں وہ لوٹ گئے کہ اس غم سے کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلا شبہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بس یہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ مسلمانوں، جب تم جہاز سے لوٹ کر ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہنا کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کہ کیسا رہتا ہے، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے تھے۔ مسلمانوں،
جب تم جہاز سے لوٹ کر ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم کو چاہیے کہ ان سے درگزر کرو۔ یہ لوگ گندے ہیں اور آخر کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ اور ان نافرمانوں سے کبھی راضی ہونے والا نہیں۔ ان منافقوں میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اس لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اسے اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی گردش کے دن انہی پر آنے والے ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کا قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو بے شک وہ ان کے لیے موجب قرب ہے، ان قریب ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کی اور جن لوگوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں، اور خود مدینے کے باشندوں میں بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا صاف اقرار کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توجہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر تم ان لوگوں کے مال سے صدقہ و خیرات لے لو کہ اس کے قبول کرنے سے تم ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دو گے، اور ان کے لیے دعا بھی کرو، بلا شبہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقہ و خیرات منظور فرماتا ہے؟ اور بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، آئندہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارا عمل دیکھیں گے، اور پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے تھے۔ اور کچھ لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر ملتوی ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعض منافق ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں اور اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے لڑ چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر تم اس مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور واقعی اس لائق ہے
کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی کھائی یعنی غار کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی کو ہے، پھر وہ اس کو لے کر دوزخ کے گڑھے میں جا گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا سبب رہے گی اور ان کو مضطرب رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ یقیناً اللہ کے ذمے ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں مذکور ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ پس مسلمانوں، جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سچے ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر کو اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک گروہ کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیزیں نہ بنا دے جن سے وہ پرہیز کریں۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی، بے سرد و سامانی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، باوجود یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگانے کے قریب ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی کہ ان کو سنبھال لیا۔ بلا شبہ وہ ان پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اس قدر وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی مگر یہ کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور ان دیہاتیوں کو جو ان کے آس پاس رہتے ہیں مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ رسول کا ساتھ دینا اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہر قدم جو وہ اٹھاتے ہیں جو کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز
جو دشمنوں سے لیتے ہیں غرض ہر کام کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ خلوص دل سے اسلام کی خدمت کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اس طرح وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بہت، اور جو میدان طے کرتے ہیں یہ سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے چند آدمی نکلتے تاکہ دین کے مسائل میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو ان کو آگاہ کرتے کہ وہ بھی برائیوں سے بچیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے نزدیک ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی اور قوت محسوس کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب قرآن کی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا؟ تو جو ایمان رکھتے ہیں اس صورت نے ان کا ایمان تو ضرور زیادہ کیا اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اور لیکن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو بلا شبہ اس صورت نے ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھتا ہے؟ پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارا رنج و تکلیف میں پڑنا اس پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند رہتے ہیں، خاص کر مسلمانوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اے پیغمبر، اگر اس پر بھی یہ لوگ رد گرانی کریں تو تم کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔